شاعر کہہ گئے نا، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کسی سے بھی پیچھے نہیں۔ پہلا پاکستانی خلاباز جلد خلا میں سبز ہلالی پرچم سربلند کرنے کو جائے گا اور ستاروں کے کمند ڈالنے کے اس مشن میں پاکستان کا دیرینہ ساتھی چین شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اسپاک کو اور چائنا اسپیس ایجنسی کے درمیان اس حوالے سے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دو پاکستانی خلاباز چین کے اسٹراناٹ سینٹر آف چائنا میں تربیت حاصل کریں گے ایسٹروناٹ، اور ان میں سے ایک خلاباز کو سائنسی پیلوڈ ماہر کے طور پر منتخب کیا جائے گا۔ اب اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر اے.کے.ایم. شفاعت علی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں اسپارکو کے۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ، السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اٹس پلیزر ہوسٹنگ یو۔ ہم ہمیشہ سے فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ایسٹروناٹس کی جانے سے پہلے ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کو ناسا میں سوئمنگ پول میں ٹرین کیا جا رہا ہے، جس کے بعد وگرس ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ماشاءاللہ سے پاکستان میں بھی یہ چیز ہوگی اور اب یہ ہونے جا رہی ہے۔ پلیز ٹاک می تھرو کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کا جھنڈا پاکستانی خلانور لہرانے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار ہوسٹنگ می۔ آپ کے جیسے علم میں جیسے آپ نے تھوڑا سا کلیئرٹی بھی دے دی ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک کانٹریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں سائن ہوا ہے بٹوین اسپارکو اینڈ چائنیز مینڈ اسپیس ایجنسی، جس کے تحت ہم اپنے 2 ایسٹروناٹس کو ٹریننگ کے لیے چائنا میں بھیجیں گے، اور اس کے بعد اس میں سے ایک ایسٹروناٹ جو ہے پاکستانی ایسٹروناٹ اسپیس میں جائے گا۔ اس میں ڈیفینیٹلی جو ابھی ہمارا پروسیجر ہے، جس میں ابھی ہم اسٹارٹ میں اس سال اپنے کچھ ایسٹروناٹس کی سلیکشن کریں گے، ان سلیکشنز کے بعد جا کے ہمارے 2 ایسٹروناٹ شارٹ لسٹڈ ہوں گے، اور پھر نیکسٹ ایئر ایک ریگولرس ٹریننگ پروگرام ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسے ہے ہم نے موویز میں اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسٹروناٹس موویز میں دکھانے کس ٹریننگ کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو اسپیس میں انوائرمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ارتھ۔ تو وہاں پہ آپ کے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے آپ کو ہیومن کو گزرنا، تو اس کے لیے اس سے پہلے اس کو ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نیکسٹ ایئر، یہ پورے سال کا ایک ریگولرس ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، جس میں اس کی جسمانی صلاحیتوں کو بھی پہلے فٹنس تو اپنی جگہ پہ موجود ہونی چاہیے، اس فٹنس کو اور انہانس کرنے کے لیے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ سملرلی جو مینٹل ریزیلینس چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت میٹر کرتی ہے، اس لیے کہ اس انوائرمنٹ رہ کے کبھی کبھار آپ ہے نا ایک مس بیہیو یا مس ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ہے نا ان تمام مراحل سے گزارتے ہیں کہ آپ کا جو سائنٹسٹ ہے، جو ایسٹروناٹ جا رہا ہے، وہ جا کے وہاں پہ آپ کے جو بھی آپ کے تجربات کرنے ہیں، ان تجربات کو کم کر کے کمپلیٹ کر کے اس کی واپسی مطلب ہو ان جائے۔ کی سائیکولوجیکل ٹریننگز بھی درکار ہوتی ہیں بالکل ساتھ ڈیفینیٹلی، یعنی یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سائیکولوجیکل بیہیویئر، اس کے پیٹرنز اور یہ سب چیزیں، اس کی ٹریننگز، یہ سب میٹر کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں اپلائنگ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کون ہوں گے وہ لوگ؟ آپ کن کو سلیکٹ کریں گے؟ کیا منیمم ریکوائرمنٹ ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک انیشل یہ ہوتا ہے کہ جو ایز پر انٹرنیشنل پریکٹس یا اسٹینڈرڈز جو ہیں، جو اسپیس دوسری کنٹریز بھی فالو کرتی ہیں، کہ آیا تو آپ کا یا تو ایکسپیرینس پائلٹ جاتا ہے اس ایسٹروناٹ پروگرام میں، یا کوئی سائنٹسٹ جاتا ہے، تو اٹ ول بی آئدر اے اسپارکو سائنٹسٹ اور این ایکسپیرینس پائلٹ فرام پاکستان۔ سو ایک اب اس میں جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ان کے لیے اور کیا کیا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہونا چاہیے ہے، اس میں سب سے پہلے ایج گروپ ہوتا ہے کہ آپ کون سی ایج گروپ کے ایسٹروناٹس آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو وہ ایج گروپ کیا ہے؟ 30 سے 45 ایئرس کے درمیان ایج گروپ کے ایسٹروناٹس آپ کے جاتے ہیں۔ ایک ہائٹ کی رینج ہے کہ اس ہائٹ رینج کے اندر وہ آپ کے ایسٹروناٹس کی ہائٹ ہونی چاہیے ہے۔ سملرلی ان کی ویژن جو ہے وہ بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے ہیں۔ ساتھ میں جو فٹنس کا اسٹیمنا کا کرائیٹیریا اپنی جگہ پہ ہے۔ ساتھ میں جو ایڈیشنل اس میں ہے کہ ان کے پاس سوئمنگ کے بھی پرفیکٹ سوئمنگ بھی آنی چاہیے ہے، اور تاکہ وہ گریوٹی کو بیہیویئر کو بھی اسٹڈی فلوٹ کرنا ہوتا ہے کر وہاں سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور ساتھ میں اس میں جو اور بھی ایڈ آنس جو ہوتے ہیں کہ اس میں آپ ہے نا کہ جو ڈسپلن کے لحاظ سے انجینئرنگ ڈسپلن میں وہ پی ایچ ڈیز یا ماسٹرز یا انڈر گریڈس، ہم ان ڈسپلن کے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہے نا ساری کی ساری ہے نا ان چیزوں میں کرائیٹیریا کو میٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سلیکٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مشن کیا ہے؟ اچھا، مشن تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ ہم جو چائنیز اسپیس اسٹیشن پہ ہم جا رہے ہیں، اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں گا کہ اس چائنیز اسپیس اسٹیشن پہ آج تک کوئی غیر ملکی ایسٹروناٹ نہیں گیا ہے۔ اچھا، دس از دا فرسٹ ٹائم چائنا ہیز الاؤڈ پاکستان ٹو ٹریول ایز اے ایسٹروناٹ ود دیم۔ تو یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ چائنا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاک چین کی جو ایک دوستی ہے، جو پہلے سمندر کی گہرائیوں تک تھی، اب وہ آسمان خلا سے بھی خلا سے جا رہی ہے، ماشاء اللہ۔ اب
میجر بریک تھرو بٹوین پاکستان چائنا کے جو آپ کے جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایک اسٹرانگ بانڈ کی شکل میں تبدیل ہو رہے ہیں. ساتھ میں اس میں جو اس مشن پہ ہمارے جو ایسٹروناٹ جائیں گے تو اس میں ڈفرینٹ تجربات ہوتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں مائکرو گریویٹی سے متعلق, بایو میڈیکل سائنس سے متعلق, سملرلی مٹیریل سائنس سے متعلق. تو ہمارے اس میں ایک اور جو ایک پہلو ہے عوامی مشغولیت کے لحاظ سے کہ اس میں عوام کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے طلباء ہیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور ایون جو ایک جنرل پبلک ہے وہ تجویز کر سکتے ہیں کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کہ جو کہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے اس انوائرمنٹ میں جو کہ مائکرو گریویٹی انوائرمنٹ ہے. اس لیے کہ آپ کو وہ انوائرمنٹ آپ کو ارتھ پہ تو نہیں ملتا ہے, وہ انوائرمنٹ صرف اسپیس میں اویلیبل ہے. تو یہ ہم ابھی یہ ہم نے آلریڈی کچھ چیزیں فلوٹ کی ہوئی ہیں یونیورسٹیز میں بھی کالجز میں بھی کہ وہ اپنے ایکسپیریمنٹس بتائیں. وہ جو اس میں سے بیسٹ ایکسپیریمنٹس ہوں گے وہی ایکسپیریمنٹس ہمارے ایسٹروناٹ اس اسپیس میں جا کے پرفارم بھی کرے گا اور اس کے ریزلٹس بھی ان سے شیئر کریں گے اور ان سے جو آؤٹ کم آئے گی وہ ہماری آگے کی جو ریسرچ ہوں گی اس میں بڑے سود مند ثابت ہوں گی. اور یہ مشن کتنی دیر تک کا ہوگا, کتنا ٹائم ایسٹروناٹس کو اوپر رہنا ہوگا وہاں خلا میں؟ اچھا, یوزلی جو ایسٹروناٹ اسپیس میں جاتے ہیں وہ جو چائنیز ایسٹروناٹ جاتے ہیں وہ 3 منتھ سے 6 منتھس کے مشنس پہ جاتے ہیں جو وہاں پہ خلا میں رہتے ہیں. تو اس مشن میں ہمارے جو پاکستانی ایسٹروناٹ جائیں گے وہ چائنیز اسپیس اسٹیشن میں 7 ڈیز یعنی 1 ویک کا عرصہ گزاریں گے. اس میں اپنے جو بھی ان کے ایکسپیریمنٹس ہوں گے تجربات ہوں گے وہ پرفارم بھی کریں گے. اور ساتھ میں جو چائنیز اسپیس اسٹیشن ہے وہ ایکچولی میں ارتھ کے مدار میں گھوم رہا ہے پورا, تو تقریباً دن میں 14 چکر لگاتا ہے ارتھ کے اراؤنڈ. تو ساتھ میں نہ صرف وہ ایکسپیریمنٹس پرفارم کریں گے اسپیس اسٹیشن کے اندر اور ان کو یہ بھی موقع ملے گا کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگا کے نا وہ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے کہ جو اللہ کا جو کرشمہ ہے وہ زبردستی ہوگا نا, جیسے کہ شاعر بھی کہہ گئے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور پاکستان کو یہ موقع ملنے جا رہا ہے. میں یقیناً اس پہ یہ ضرور بات کروں گا کہ ہمارے جو طلباء ہیں جو ہماری اکیڈیمیا ہیں اس پہ کتنا پیسنجرز جاتے ہیں ٹریول اور اس میں جو آپ نے جو اسپیس انوائرمنٹ کا جو آپ فیل کرتے ہیں وہ اتنی ریگریس ٹریننگ سے نہیں گزری تھی جو ایز کمپیئر ٹو ہمارے ایسٹروناٹ کو گزرنا پڑے گا. اس لیے کہ جو ہم جس الٹیٹیوڈ پہ جا رہے ہیں دیٹ از 400 کلومیٹرز ابو اور مس نمیرہ سلیم جو کہی تھی وہ 85 کلومیٹرز کے الٹیٹیوڈ تک جا کے ریٹرن بیک ہو گئی تھی, بٹ اٹ واز اسٹل این اچیومنٹ فار ہر. ٹھیک ہے, اچھا مختصراً مجھے بتائیے گا the impact this mission is going to have on academia بچوں پہ. بالکل ڈیفینیٹلی, جیسے آپ نے پتہ کہ ایک اسٹیم ایجوکیشن کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جس میں سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس کو, تو اس میں ایک یہ ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشنز ہیں ہم نے بچپن میں خواب دیکھتے تھے کہ یار کاش ہمیں بھی کوئی موقع ملے کہ تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں لیٹس سی ہو گیٹس دس اپرچونٹی. تو جب ہمارا اپنا پاکستانی ایسٹروناٹ جائے گا تو اس سے نہ صرف بچوں کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوگی کہ ہم نے اس فیلڈ اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی ایک ایریا ہے جس میں ہم نے ایکسل کر کے آخری حد یعنی ایسٹروناٹ کی حد تک بھی جا سکتے ہیں. زبردست. جس طرح سے باقی دنیا میں پروگرامز چلتے ہیں ان کے ایسٹروناٹ پروگرام دے آر 10 ایئرس پروگرام کہ 10 سال کی ان کا اسٹڈی پروگرام ہوتے ہوتے دے کم ٹو این ایسٹروناٹ دیٹ دے بیکم این ایسٹروناٹ. سو یہی چیز بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کنٹری میں بھی امپلیمنٹ ہو جائے گی. اچھی بات یہ کہ جو بچے انٹرسٹڈ ہیں جن کو مواقع نہیں مل رہے تھے اب وہ آپ کے تھرو کم از کم انہیں جاننے کا موقع تو ملے گا کہ کیا کیا مواقع ہیں. بلکہ اب بچوں سے ہم یہ بھی سن سکیں گے کیا بنو گے, ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ اینڈ ایسٹروناٹ. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو سر. بیسٹ آف لک آپ کے مشن کے لیے, بیسٹ آف لک پورے پاکستان کی طرف سے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.